بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ولا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها فيستجيب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے آپ کو بد دعا نہ دیا کرو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دیا کرو، نہ اپنے مال کو بد دعا دیا کرو۔ اللہ کی جانب سے ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں جو مانگا جائے وہ قبول ہو جاتا ہے، اس گھڑی تک نہ پہنچو۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں اپنی زبان پر قابو رکھنے کے بارے میں ایک عجیب انداز میں تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کسی بات سے تنگ آ کر، کسی رویے سے تنگ آ کر، کسی حرکت سے، کسی چیز سے تنگ آ کر اس کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی نازیبا کلمہ نکال دیتا ہے۔ اگر اپنے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اپنے لیے ہی کوئی ایسا کلمہ الٹا سیدھی بات نکل گئی زبان سے جو بد دعا بن جاتی ہے، یا بچے نے تنگ کیا تو اس کے لیے نکل گئی۔ بالخصوص عورتیں اس معاملے میں زیادہ ذرا بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ مرد بھی کر جاتے ہیں کہ کوسنے دیتے وقت اور کچھ نہ کچھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے وقت بد دعاؤں کے کلمے کہہ دیتی ہیں، تیرا کچھ نہ بچے اور تو کسی قابل نہ رہے، تیرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے جو برے برے کلمے ہیں وہ زبان پر چڑھے ہوئے ہیں اور وہ بول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے کبھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں جو تمہاری زبان سے نکلا، جس کے بارے میں نکلا، اپنے بارے میں نکلا، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، تو اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے، اور پھر وہ بات انسان کے ساتھ پیش آ جایا کرتی ہے، تو پھر آدمی روتا پھرتا ہے، حالانکہ اور سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ بڑا برا ہوا، میں نے تو کسی کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا، نہ میں نے کوئی ایسا ویسا کام کیا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، حالانکہ اس نے خود ہی یہ کام کیا ہوتا۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ فرمایا اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتے، یہ بندے ہی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس اپنے ہاتھوں سے اپنے پر ظلم کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے، اپنی چیز کو کچھ برے الفاظ سے یاد کر دینا، اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو۔ اور اسی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی اپنے لیے کوئی نامناسب دعا کرے۔ ایک صحابی کی عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو جا کر پوچھا تو بڑی سخت تکلیف میں تھے، تو پوچھا کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ جو آخرت میں مجھے عذاب دینا ہے وہ دنیا میں دے لے، تو اس کی وجہ سے بڑی گرفت میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ بھائی اس کی بجائے تم نے یہ دعا کیوں نہ مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ نے تو اتنی خوبصورت دعا تعلیم فرمائی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ سے بھلائی مانگو، آخرت میں بھی مانگو، اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ انہوں نے یہ دعا فرمائی تو کچھ ہی عرصے میں اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ تو بعض دفعہ آدمی اپنے کسی دعا سے، کسی بد دعا سے، اپنے کسی کیے سے پھنس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ زبان پر اس حوالے سے بہت احتیاط اور قابو کی ضرورت ہے۔